تو ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے، یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے، یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ. میری زندگی کے تجربات میں اس کی وہ پارٹی، اس کی وہ پارٹی، اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. میں بیٹھا تھا ٹرین میں، سفر تھا، تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں، وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا، میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہو. اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں، کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں، یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے، نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے. تو میں نے ان سے کہا، آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، آپ ٹرین میں، آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں. اور آپ کو اگر آیت آتی ہے، میں نے یہ آیت بیان کی، امن یجیب المضطر اذا دعا، بس یہاں تک. میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا، اپنی سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تکرار کریں. آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں، ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر پھر نفل پڑھ لیں، کہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں، اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، کھلا پڑھتے جائیں. تو کہنے لگے لکھ کے دے دیں. میں نے انہیں لکھ کے دے دیا، میں نے لکھ کے دے دی. کہنے لگے آپ کا پتہ؟ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا. موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے دیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا، خط ملا. آپ ایسے ایسے مجھے ملے تھے، اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی. میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن 1-2 تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی، اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا. آگے مجھے جا کے پتہ چلا، اب آپ غور کریں میری بات پہ، توجہ کریں. کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائی، اس وقت کو ملایا. جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی، یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا. اور میرا ایک گمان یہ ہے، ہم لاہور سے نکلے تھے، عوام ایکسپریس کا جو ہے لوور اے سی تھا، ہم لاہور سے نکلے تھے، تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہیوال ہوگا، اوکاڑا ہوگا، ساہیوال ہوگا، بس اس سے آگے نہیں تھا. کوئی 1.5-2 گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا. کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی، اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، کوئی نہ واقف، کچھ جاننے والا نہیں تھا. اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز بول تھے، اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی. آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے. کیا لڑتے ہو؟ ادھر آؤ سارے. وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے، وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ یوں چٹکی ہوئے مسئلہ ہار کے چلا گیا، اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہارے وہ آ رہا ہے، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا. کیوں لڑتے ہو؟ یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے. اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی،
اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودھری اور بڑا بن گیا، باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔